اس کی بات پہ سوائے سارا کے سب ہنس ہنس کر دوہرے ہو گئے۔ کیوں؟ اس نے تمہارا نمبر کیوں بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہے؟ طلال نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ بس ڈیڈی، کچھ نہ پوچھیں میرے سے۔ آپ کو کیا پتہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے؟ آج کل تو لوگ دہشت گردی پہ اتر آئے ہیں۔ معصوم لوگوں کو دن دہاڑے بندوق دکھا کر گھر بدر کیا جا رہا ہے۔ اس کی بات پہ دائم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، جو اپنی ہنسی چھپانے کو باہر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ مرتضیٰ ولا میں موجود تھے۔ سامنے علی، رابیل، مرتضیٰ اور سلمیٰ بیگم ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ سارم نے رابی کو دیکھتے ہی بتیسی نکالی، جو اسے دیکھ کر منہ بناتے ہوئے ادن کے ساتھ اندر چلی گئی۔ طلال مرتضیٰ کے ساتھ باتوں میں مگن تھے۔ علی ان دونوں کے ساتھ جڑ کے بیٹھ گیا۔ خیریت تو ہے؟ روٹی کے ٹائم ہی تم لوگوں کا قافلہ کیوں ہمارے گھر آ گیا؟ دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ نہ بیٹا نہ، پوری کی پوری دال ہی کالی ہے۔ بس ابھی کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا، دائم نے اس سے بھی آہستہ آواز میں کہا۔ دوپہر ہونے تک طلال نے مرتضیٰ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کی۔ سارم کو ہول اٹھ رہے تھے۔ دائم، کہیں ڈیڈی بھول تو نہیں گئے؟ تو یاد کروا دے نا دوبارہ۔ دائم نے اس کو دیکھتے مزے سے کہا۔ یہ علی آج آفس کیوں نہیں گیا؟ اب کی بار اس نے دوسرا دکھڑا رویا۔ کیوں؟ تجھے کیا تکلیف ہے؟ خبردار اگر تو نے رابیل کو کچھ کہا، منہ بند کر، یہ میرا پرسنل معاملہ ہے۔ علی، تو آج آفس کیوں نہیں گیا؟ اس نے دائم کا منہ بند کروا کر علی سے پوچھا۔ جانا تو تھا یار، مگر اب تجھے چھوڑ کے تھوڑی جا سکتا ہوں۔ نہیں نہیں، تو چلا جا، ہم تو رات کا کھانا کھا کے جائیں گے، بے فکر ہو کے جا۔ اچھا، پھر میں ایک چکر لگا ہی آتا ہوں۔ میرے آنے سے پہلے لنچ نہ شروع کرنا، بس میں 1 گھنٹے میں آیا۔ علی کے جاتے ہی اس نے منہ پہ ہاتھ پھیرے، ارد گرد دیکھا، سب اپنی باتوں میں مگن تھے۔ وہ آہستہ سے کھڑا ہوا۔ دائم نے فوراً اسے بلایا۔ سامی، کہاں جا رہے ہو؟ اچھا، پانی پینے جا رہے ہو؟ ایک گلاس میرے لیے بھی لے آنا۔ زہر نہ لے آؤں تیرے لیے؟ بیٹا تم بیٹھو، میں لا دیتی ہوں۔ سلمیٰ آنٹی فوراً کھڑی ہوئی۔ نہیں، آپ بیٹھیں، میں خود ہی لے آتا ہوں۔ جلدی لانا، مجھے پیاس لگی ہے۔ دائم کی بات پہ وہ اسے منہ میں گالیوں سے نوازتا ڈرائنگ روم سے باہر نکلا اور کچن کی طرف بڑھا۔ آہم۔ رابیل نے اس کی آہم پہ بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ وہ خود ہی اس سے 1 کاؤنٹر کا فاصلہ رکھ کر سلیب کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ سب باتوں میں بزی تھے۔ کسی کو تمہارا خیال نہیں ہے۔ میں نے سوچا میں ہی تمہاری ہیلپ کروا دوں۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، تم بھی جاؤ یہاں سے۔ وہ بغیر اس پہ دھیان دیے کیک کے اوپر چاکلیٹ کی تہ لگا رہی تھی۔ تم جاتے کیوں نہیں ہو انگلینڈ؟ کیوں پاکستان میں دھرنا دے کر بیٹھ گئے ہو؟ ارے میرا دھرنا ناکام نہیں گیا، حکام اعلیٰ نے میرے دھرنے کا نوٹس لے لیا ہے اور آج وہ دوسری پارٹی سے مذاکرات کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ 100% مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ اس کی بات پہ رابیل کا منہ کھل گیا۔ ڈونٹ ٹیل می، تم یہاں پہ میرا رشتہ لینے آئے ہو؟
तो तुम तो, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं यहाँ पे बंटे खेलने आया हूँ। माई गॉड, मैं बिल्कुल राज़ी नहीं हूँ। अंकल को रोको, वो डैडी से कोई बात नहीं करें। जाओ जाके उन्हें बताओ। हाँ हाँ, मैं बता चुका हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर हमें इंग्लैंड भिजवाने का बंदोबस्त करें। उसने सामने पड़े केक पे उंगली लगाकर चॉकलेट उतारी। बदतमीज़, अभी गार्निश करके हटी हूँ मैं। तुम्हें कैसे पता मुझे चॉकलेट केक पसंद है? सच कहते हैं, दिल को दिल से राह होती है। उसकी बात पे राबी ने उसे गुस्से से देखते हुए केक उठा के फ्रिज में रखा। सारम ने फौरन दिमाग पे जोर दिया। इस वक्त के लिए भी एक गाना याद किया था। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया। आओ सामने कोलों दी रुसके ना लंग माहिया। राबेल ने हंसी छुपाने को मुंह बिल्कुल फ्रिज के अंदर कर लिया। तभी सारम ने ट्यून बदली। साडे कोलों सोहना मुखड़ा लुकान लई, सजना ने मुंह अगे फ्रिज तन लई। फ्रिज तन लई, सजना ने मुखड़े अगे फ्रिज तन लई। उसके गाने पे राबेल ने बड़ी मुश्किल अपने कहे का गला घोंटा। तुम्हें इससे भोंडा गाना नहीं मिला गाने को? क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? कोई बात नहीं, मैं तो इतने याद किए हैं, सारी ज़िंदगी तुम्हें सुनाते ही गुजर जाएगी। शट अप, मुझे तंग मत करो, जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी अली को बुलाती हूँ। लो, भला तुम्हें मनाए बगैर थोड़ी जाऊँगा मैं। बस इसी हफ्ते हमारी शादी हो जाएगी, फिर हमने इंग्लैंड भी जाना है। कहीं वाकई इस सेमेस्टर में फ़ेल ही ना हो जाऊं मैं। कहते हुए उसने चूल्हे पे पड़े पतीले का ढक्कन उठाकर अंदर झांका। मुझे तुम्हारी एक एक हरकत नज़र आ रही है, वापस रखो इसको। राबी ने फ़ौरन बिरयानी पे ढक्कन दिया। तुम हो अहले नज़र तो तुम्हें क्यों नहीं आता आँखों की गुजारिश को समझने का सलीका? तुम हो अहले नज़र तो तुम्हें क्यों नहीं आता आँखों की गुजारिश को समझने का सलीका। उसके मधुम लहजे में शेर पढ़ने पे राबील का दिल पहली बार किसी अनोखी ताल पे धड़का था। उसने चेहरा फेर के बमुश्किल लहजे को सख्त बनाया। मैं ना बड़ी रूखी फीकी सी लड़की हूँ, तुम्हारी ये शायरी मुझ पे कोई असर नहीं करेगी। ओह थैंक्स गॉड, कोई एक तो ब्लिश पॉइंट मिला। मुझे भी शायरी बिल्कुल नहीं पसंद। ये शेर तो मैंने दाइम के कहने पे रास्ते में आते हुए हिफाजत माँ तकदम के तौर पे उसी के मोबाइल से देखकर याद किया था। उसने कहा था लाजमी ज़रूरत पड़ेगी, एक याद कर ले। हाय कितना अच्छा है मेरा भाई। उसके कहने पे राबी ने दिल के धड़कने पे लानत भेजते हुए फ़ौरन स्टैंड पर से छुरी उठा ली। तुम्हें पता है दाइम ने तो शादी के बाद शेर व शायरी में PhD कर ली है। निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें इधर ही ज़िबा कर दूँगी। वो जैसे ही छुरी लेकर उसकी जानिब बढ़ी, सारम 2 ही छलांगों में किचन से बाहर था। तुम्हें शेर पसंद नहीं आया? तुम ठहरो, मैं अभी उसके मोबाइल से दूसरा याद करके आता हूँ। अब तुम राज़ी होना, फिर मैं हाँ समझूं। वो छुरी लेकर उसके पीछे किचन से बाहर निकली। छुरी देखकर भागता हुआ वो रास्ते में आते दाइम से टकरा गया। तुम गालमन पानी लेने आए थे राबी, तुमने ये छुरी क्यों उठा ली? आप अपने भाई को यहाँ से ले जाएं, वरना मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उसने दाइम के पीछे खड़े सारम को देखकर चबाते हुए कहा। हुआ क्या है? क्या होना है? जलील
جو تو نے مجھے شعر دیا یاد کرنے کو کہا تھا وہ میں نے اس کو سنا دیا، اب اسے پسند نہیں آیا تو میرا کیا قصور؟ خبیث انسان، تو مجھے کوئی کام کا شعر نہیں بتا سکتا تھا کیا؟ اس کی بات پہ دائم ہنستے ہوئے وہی صوفے پہ گر گیا۔ عدن ان کی آوازیں سنتی باہر آ گئی۔ ہائے بھابھی، میں لٹ گیا، آج آپ کے شوہر نے میرا رشتہ ہوتے ہوتے رکوا دیا۔ ہائے، اب میں کیا منہ دکھاؤں گا خود کو شیشے میں؟ سامی ڈارلنگ، تو کیوں نہیں مان لیتا؟ تیری قسمت میں شادی نہیں ہے۔ اندر آتے ہی علی نے دائم کی بات پہ کہا لگایا، یار اس پہ کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرتا۔ سامی تو کیوں نہیں مان جاتا؟ تو نے ساری زندگی کنوارا رہنا ہے۔ تمہارے منہ میں خاک، تم اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ میں نے سوچا کہیں تم سارا کچھ اکیلے ہی نہ نگل جاؤ، بس اسی لیے راستے سے واپس آ گیا۔ رابی لگواؤ کھانا، بھوک لگی ہے۔ وہ اسے کہہ کر ان دونوں کو لیے ڈرائنگ روم میں آیا جہاں طلال مرتضیٰ سے بات کر رہے تھے۔ مرتضیٰ، میں آج تمہارے پاس ایک گزارش لے کر آیا ہوں۔ گزارش کیسی؟ بولو، کیا بات ہے؟ آج ہم سارم کے لیے رابیل کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ رابی مجھے بالکل اپنے بچوں کی طرح عزیز ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر آ جائے، اور ہمیں جواب ہاں میں ہی چاہیے۔ ان کی بات پہ مرتضیٰ نے بیگم کی طرف دیکھا جنہوں نے مسکراتے ہوئے عندیہ دیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، رابیل آج سے تمہاری بیٹی ہے۔ بہت شکریہ یار۔ طلال کھڑے ہو کر ان کے گلے لگے۔ ڈیڈی کی بات پہ علی نے ایک تھپڑ سارم کی گردن میں مارا، پھر ہنستے ہوئے اسے گلے لگایا۔ یہ مہر لگانی بہت ضروری ہے۔ اس نے ہاتھ پھیر کے گردن سہلائی۔ مرتضیٰ، ایک اور بات ہے، میں جلد از جلد یہ فرض ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سارم کی اسٹڈی کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں کبھی تمہیں اس جلد بازی پہ مجبور نہ کرتا۔ میں چاہتا ہوں جلد سے جلد نکاح ہو جائے، پھر اس مہینے ان دونوں کو انگلینڈ بھجوا دوں۔ اتنی جلدی؟ سلمیٰ نے حیرت سے مرتضیٰ کی طرف دیکھا۔ بھابھی، مجھے رابیل بالکل اپنے بچوں جیسی ہے۔ میں نے کہا نا، اگر سارم کی اسٹڈی کا مسئلہ نہ ہوتا تو کبھی آپ لوگوں کو مجبور نہ کرتا۔ اس کا لاسٹ سیمسٹر ہے، پھر تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان آ جائے گا۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں جلد سے جلد یہ فرض ادا ہو جائے۔ طلال کی بات پہ دائم فوراً سارم کے قریب آیا۔ ایسی کون سی آگ لگی ہے؟ سیمسٹر پورا کر کے شادی کروا لینا۔ میں کہتا ہوں ابھی رہنے دیتے ہیں۔ خبردار، اگر تو نے ٹانگ پھنسائی، اللہ اللہ کر کے کوئی راہ نکلی ہے، میرا بھائی نیا مشورہ نہ دے۔ اسے نہ بند کرا دے، یہ دیکھ ترس کھا میرے پہ۔ اس نے سب سے نظر بچا کر دائم کے آگے ہاتھ جوڑے۔ ٹھیک ہے طلال، جیسا تم کہو، رابیل آج سے تمہاری بیٹی ہے، مرتضیٰ نے کہا۔ تھینک یو سو مچ۔ پھر اس مہینے کی کوئی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں، یا پھر تم لوگ فائنل کر کے مجھے بتا دینا۔ ڈیڈی کی بات پہ سارم نے شکر ادا کرتے ہوئے منہ پہ ہاتھ پھیرے۔ دائم، یاد رکھنا جاتے ہوئے مسجد میں پیسے ڈال کے جانے ہیں۔ سلمیٰ، رابیل کو تو بلواؤ، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عدن بیٹا جاؤ، رابیل کو لے کر آؤ۔ سلمیٰ آنٹی کے کہنے پہ وہ فوراً اٹھی۔ آئیے جٹھانی صاحبہ، آپ کی ساس آپ کو یاد کر رہی ہیں، اس نے رابی کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ ہائے اللہ، انکل نے بات کر لی ڈیڈی سے؟ نہ صرف بات کی ہے بلکہ اس ماہ کی ڈیٹ بھی فائنل کر رہے ہیں۔ ہائے، یعنی کہ مجھے اس ماہ اس بدتمیز کے ساتھ رخصت کر دیں گے؟ وہ شرم کرو کچھ۔
اب تو تھوڑی سی عزت کر لو اس کی۔ کتنا اس بیچارے نے شادی شادی کا شور مچایا ہوا تھا۔ رابیل کی آنکھوں میں سچ مچ کے آنسو آ گئے۔ رابی، کیا ہو گیا یار؟ سارا تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پہ وہ روتے روتے ہنس پڑی۔ ڈرائنگ روم میں جاتے ہی سارا نے فوراً اسے خود سے لپٹا کر پیار کیا اور اپنے ہاتھوں سے کنگن اتار کر اسے پہنائے۔ سلمیٰ، آج سے رابیل ہماری امانت ہے۔ سارا نے سلمیٰ کے گرد بازو پھیلا کر کہا۔ بیٹی کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سارنگ کے دانت ہی اندر نہیں جا رہے تھے۔ رابیل شرمائی لجائی سی سارا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جب سارنگ کی کھانسی پہ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، سارنگ نے اس کے متوجہ ہوتے ہی ایک آنکھ بند کر لی۔ امی، میں کھانا لگواتی ہوں۔ وہ اس کی شوق نظروں سے گھبرا کر فوراً اٹھی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھا کر طلال نے کچھ دیر بعد اجازت مانگی۔ جاتے جاتے سارنگ اس کے پاس رکا۔ بس کچھ دن ہیں، پھر گن گن کے بدلے لوں گا تمہارے سے، فکر نہ کرو۔ اپنی چھری ساتھ ہی لاؤں گی میں۔ اسے پھر سے اپنے پہلے والی ٹون میں آتا دیکھ کر وہ استغفراللہ کہہ کر باہر نکلا، جہاں دائم ہارن پہ ہاتھ رکھ کر واپس اٹھانا بھول گیا تھا۔